أهلا وسهلا يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عافیت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض والحمد للہ ملء ما فی السماوات والارض والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ ملء كل شیء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین الہی آمین. ہم قرآن حکیم کیوں پڑھیں؟ کیا عظمت ہے اس کی، کیا فضیلت ہے اس کی، کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کتاب سے جڑیں گے تو کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ سبحان اللہ. کیا وجوہات ہیں، کیا فضائل ہیں اس کتاب کے کہ اس کے ساتھ جڑ کر ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس سے زندگیاں جو ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، راستے روشن ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی کیا فضیلتیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت جو اس کتاب کی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یعنی کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس کا علم لامحدود ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اسے نازل کیا گیا، جو قوی بھی ہیں اور امین بھی، اور جن پر نازل ہوا وہ صادق و مصدوق ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو لے کر آیا وہ فرشتوں کے سردار ہیں جن پر نازل ہوا. سبحان اللہ. وہ پیغمبروں کے سردار ہیں. جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں میں افضل رات ہے. سبحان اللہ. اتنی ساری فضیلتیں جو ہیں وہ قرآن حکیم کے ساتھ منسوب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے جسے روح امین لے کر اترے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں. عمرو بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ خالق ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے. سبحان اللہ. کے لیے عمرو بن دینار ہے جو اتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور عام کلام نہیں ہے. یہ کیسا کلام ہے؟ لا زوال کلام ہے، یعنی کبھی اس کو زوال نہیں آ سکتا، کبھی کوئی اس میں تبدیلی تحریف نہیں کر سکتا. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا زوال کلام ہے جس میں باطل کسی طرف سے بھی راہ نہیں پا سکتا. ارشاد ربانی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اور بے شک یہ البتہ
ایک زبردست کتاب ہے اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تشہد کی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے، یعنی اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے: احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ ایک محفوظ کلام ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل فرمایا ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی میں فوت ہو جاؤں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو زید بن ارقم کیا کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا تو وہ کیا ہوگا، ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا تو وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو سوچنے کی چیز یہ ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک راستہ، ایک طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اب ہمیں اس کو تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کے مطابق جو ہے اپنے زندگی کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ نہیں کریں گے تو کیا ہے، گمراہی مقدر ہوگی۔ اگر اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچتی نہیں، یا اس تک پہنچتی تو ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے اور اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے اس سے بھی نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔ تو سبحان اللہ، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہیں ہمارا تعلق بھی ان دو قسم کے لوگوں سے تو نہیں، کہیں ان میں سے کسی کیٹیگری میں ہم بھی تو نہیں شامل۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، یعنی مکمل توجہ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن حکیم کو سنتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے فہم پر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو کیا ہے، اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے یعنی نشانیاں جیسے آسمان، پہاڑ، ارد گرد ہماری کائنات میں جو پھیلی ہیں ان پر بھی غور کرتے ہیں، اور کیا ہے، ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن حکیم کی آیات پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیات کونیہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں ان پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین الہی آمین۔ تو پڑھتے ہیں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی طرف۔ ہم نے اس کتاب کی عظمت دیکھی، فضیلت دیکھی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پارہ کی کتاب کا پارہ نمبر 2 ہے، آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا حکمت کے موتی جو ہیں وہ اپنے لیے چن پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے
سیدھی راہ کی ہدایت کر دے، ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان آیات میں کیا اب کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ تحویل قبلہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں تقریباً 16 یا 17 مہینے جو ہیں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ وہ کیا تھا؟ قبلہ ابراہیمی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ قبلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ دعا مانگتے تھے، اور آسمان کی طرف یعنی نظر اٹھا کر، یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے، جس یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آخری پیغمبر کی جو نشانی تھی وہ بھی یہی تھی کہ آخری پیغمبر کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ نہیں ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ تحویل قبلہ جو ہے جلد سے جلد ہو جائے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ تحویل قبلہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو جو ہی لوگ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبلہ بدلنے کا جو ہے وہ حکم آیا تو فوراً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس حکم کو پورا کیا۔ تو جو منافق تھے، جو کافر یہود سب لوگ تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، واویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نادان لوگ جو ہیں، آپ نے تو قبلہ تبدیل کیا ہے، اللہ کے حکم پر فوراً عمل کیا ہے، تو جو نادان لوگ ہیں وہ آپ کے اس عمل سے کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے۔ اب ایک نیا اعتراض ان کو مل جائے گا، وہ کیا کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، آخر کیا چیز ہوئی جس نے ایک دم ان کو ان کے قبلے سے ہی ہٹا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں ان کو کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، کہ قبلے میں کیا رکھا ہے، یعنی کہ قبلہ تو صرف یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ امت کا اجتماع ہو سکے، امت کو ایک سائڈ پر جمع کیا جا سکے ایک طرف، تاکہ ساری امت جو ہے وہ ایک طرف منہ کر کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ مشرق اور مغرب تمام جو سمتیں ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جس بھی جہت میں جا کر دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو تحویل قبلہ جو ہے وہ صرف کیوں ہوتا ہے، یعنی قبلہ کیوں ہوتا ہے؟ قبلہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ امت کو کسی چیز پر امت کو جمع کیا جا سکے۔ تو یہ جو تحویل قبلہ کا حکم تھا یہ نماز عصر کے وقت آیا تھا، اور نماز عصر کے وقت صحابہ نماز کی حالت میں تھے، تو جو ہی حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بدلا، صحابہ نے بھی اسی وقت بلا چوں چرا کیے سوال جواب کیے فوراً اپنا رخ بدل لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قباء تھی، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، امتن وسطن بنایا ہے، یعنی اس کے کیا معنی ہے کہ افضل امت، بہترین امت، وہ امت جو سب سے بہترین ہوتی ہے اور جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اس لیے کس لیے تم سب سے افضل امت بنایا ہے؟ اس مقصد کے لیے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، یعنی امت کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیوں یہ امت جو ہے وسط ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس کو وسط امت بنایا ہے؟ تاکہ یہ لوگوں پر گواہی دے۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر گواہ ہوں، اور یہ جو مسلمان قوم ہے یہ باقی امتوں پر گواہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، وہ اس بات میں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس وسط کا مطلب کیا ہے؟ عادل بھی، یعنی فیصلہ کرنے والی، انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی۔ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ یہ تحویل قبلہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکے، امتحان لے سکے، آزما سکے کہ کون سا مسلمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم پر بلا چونچرا جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور کون صرف قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے اپنا دین ایمان جو ہے وہ بدل لیتا ہے اور تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی یہ مشکل کام ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تمہاری ایمان ضائع نہ کرے گا، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو بعض صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو ہم سے پہلے لوگ جو ہے وہ مسلمان تھے، اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، یا ہم نے بھی جو پچھلی نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھی ہے، تو کیا وہ ساری نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ کسی کی یہ عبادت کو ضائع کر دیں، کسی کے ایمان کو ضائع کر دیں۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، پھر آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، یعنی ان کے تو آپس میں بھی بہت اختلافات ہیں۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، پھر آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہے، سبحان اللہ، یعنی ہر شخص کا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قبلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کی سوچوں کا، اس کی عبادتوں کا، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گہوارہ ہوتا ہے، کوئی مرکز ہوتا ہے، کوئی قبلہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے اور اسی کے گرد جو ہے اس کی زندگی چکر کاٹتی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، تم کس چیز کو اپنا مرکز بناؤ، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی ہر کوئی اپنے قبلے کی طرف دوڑ رہا ہے، اپنے مقصد زندگی کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، تو تم کس طرف گھومو، تم کس طرف دوڑو، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں، اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بار جو ہے وہ قبلہ کے بارے میں بات کی ہے، اور قبلہ کی طرف منہ کر لینے کا حکم دیا ہے۔ 3 بار سیم ہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے تاکید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زور دینے کے لیے اور مطلب امپورٹنس کا احساس دلانے کے لیے جو ہے حکم جو ہے وہ 3 مرتبہ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، مطلب یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، یعنی جب پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ جو تھے مسلمان وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں جو اہل کتاب ہیں یہ نہ کہیں کل کو کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، حالانکہ آخری کتاب کی آخری پیغمبر کی تو نشانی یہ تھی کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ حجت باقی نہ رہ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا قبلہ جو ہے وہ اب تبدیل کر دیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، یعنی ہر قسم کی خشیت جو ہے وہ کس کے لیے رکھنی ہے اپنے دل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، کسی اور سے ڈرنا نہیں، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ کیا مقصد بتایا جا رہا ہے؟ کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد؟ کیا یعنی وہ کرتے ہیں، کیوں بھیجا ہے ان کو؟ تاکہ وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں اور پاک کریں اور کتاب و حکمت اور چیزیں سکھائیں جن سے پہلے بے علم تھے۔ اس لیے یعنی اتنی بڑی نعمت پا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، اللہ کی کتاب کی صورت میں اتنی بڑی نعمتیں پا کر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں، پھر تم کیا کرو، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو، سبحان اللہ۔
یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے رب کے ساتھ قلبی تعلق رکھنا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اپنی زبان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے وہ اپنی زبانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں، ان نعمتوں پر، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ان پر کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے، اور کفران نعمت سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ تو ذکر کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ، یعنی ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور جو ہے وہ کرتے رہنا اپنی زبان کے ساتھ۔ اور شکر کیا ہے، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کی دی ہوئی طاقتوں کو، قوتوں کو، توانائیوں کو، صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا، یہی دراصل اصلی شکر ہے۔ یعنی شکر اصلی کیا ہے کہ جو بھی صلاحیتیں اس نے دی ہیں، جو بھی چیزیں جن پر آپ شکر کریں، ان کو آپ اللہ کی اطاعت میں لگا لیں۔ تو خداداد قوتیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کرنا بھی یہ ایک شکر گزاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عملی شکر کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر جو ہے ان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف کرنا ہے، نہ کہ نافرمانی کے کاموں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کن دو چیزوں کے ذریعے مومنوں کو جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، کن دو چیزوں کے ذریعے، نماز اور صبر۔ صبر کریں گے انشاءاللہ عز و جل تو بھی اللہ کی مدد آئے گی، اور نماز پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جو ہی کوئی پریشانی پہنچتی فوراً نماز کی طرف جو ہے وہ دوڑ دے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں میں ہی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح معنی میں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ شہید کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، شہداء کو مردہ نہ کہو، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت بخشو ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو جیسے ہمارے باقی عام انسان ہوتے ہیں، ان کو اس طرح سے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ برزخ کی زندگی میں ہے، ایسی زندگی ہے وہ جیسے یعنی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری سوچ سے وہ ماورا ہے، ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلند مراتب جو ہیں وہاں پر دے رکھے ہیں۔ حدیث میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شہید کی روح ہوتی ہے وہ پرندوں کے جسم کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے، اور جہاں دل کرتا ہے اس کا جنت میں، جہاں دل کرتا ہے چلتی پھرتی رہتی ہے، اڑتی پھرتی رہتی ہے، اور جہاں سے دل کرتا ہے کھاتی پیتی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے شر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یعنی زندگی کیا ہے، امتحان گاہ ہے، کسی نہ کسی طریقے سے امتحان ہوتا ہی رہے گا، کبھی کچھ دے کر امتحان ہوگا اور کبھی کچھ لے لیا جائے گا، کبھی دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا جائے گا، کبھی بھوک ہوگی، کبھی پیاس ہوگی، کبھی مال و جان کی فکر پڑ جائے گی، اور کبھی پھل نہیں ہوئیں گے، کھانے کو کچھ نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش میں استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ان آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، صبر کا دامن تھامے رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جنہیں جب کبھی، اب ان کی کیا خصوصیت ہے ایسا صبر کرنے والوں کی، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ تو ایسے لوگ ہیں جب مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو شعائر اللہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جائے وہ کیا ہے، وہ شعائر اللہ ہے۔ جیسے مناسک حج، یعنی سعی کے لیے جاتے ہیں ہم، وہاں پر جتنے مناسک ہم کر رہے ہوتے ہیں، مینا پہ رکنا یا میدان عرفات، اور جو قربانی کے جانور لے کے گئے ہوتے ہیں، ہدی
وہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یا حرام، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شعائر اللہ ہیں، یعنی جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ یاد آ جائے۔ تو یہاں پر مناسک حج کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ، اور صفا اور مروہ کو بھی شاعر اللہ کا ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ کا قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی، یعنی کیا کریں؟ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر ہی میں مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، سبحان اللہ بہت جامع آیت ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں بہت ترتیب کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ غور سے دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش کی جو ہے وہ چیزیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدل دینا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کتنی نشانیاں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں۔ 7 کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنی تدبیر سے ریلیٹڈ، یا اپنا جو ڈسپلن ہے، نظم ہے، یا تخلیق جو ہے اس سے ریلیٹڈ 7 کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی احسن تدبیر کے ساتھ یعنی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ کون سے 7 کاموں کا اس آیت کے اندر ذکر ہے؟ نمبر 1، آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت و عظمت محتاج اس کو بیان ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی وسیع ہے وہ، اس کی وسعت کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، رات اور دن کا یکے بعد دیگر آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا۔ سبحان اللہ، کہ دن کو لوگ اپنے معاش کی فکر کریں اور رات کو سکون کے ساتھ آرام کریں۔ سبحان اللہ۔ اور سمندر میں، نمبر 3، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، وہ یعنی یہ کشتی اور جہاز کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں لوگ سفر کرتے ہیں، ادھر ادھر تجارتی سفر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کتنا زیادہ جو ہے ساز و سامان جو ہے وہ رزق ایک دوسرے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے۔ چوتھی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے، بارش، جو زمین کی شادابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بارش نہیں ہوگی تو زمین کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، یعنی جو جس کام میں بھی جانور آتے ہیں سبحان اللہ، ان سب کو کی جو پیدائش ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا۔ اور ہماری جو خوراک ہے، انسانی خوراک جو ہے، اس کا کتنا بڑا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مخلوق سے پورا ہوتا ہے۔ اور پھر نمبر 6، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی گرم بھی، اور جو یعنی فائدے والی ہوائیں ہوتی ہیں وہ بھی، جو فائدے کے بغیر ہوتی ہیں، نقصان والی ہوائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی پیدا کی ہیں۔ اور کس لیے پیدا کی ہیں؟ یہ بھی انسانی زندگی کے لیے ہیں، یعنی ان کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی کی بہتری۔ بادل، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ تو یہ سارے امور جو ہیں اس آیت کے اندر کتنی جامع آیا ہے سبحان اللہ۔ ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 طرح کی چیزوں کا ذکر کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس آیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو ہماری اس تمام تر محبت کا جو حقدار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
لوگوں کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگ بنا رکھے ہیں جن سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے، یا جیسی محبت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی کیا سبحان اللہ خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کوئی اور گنجائش نہیں ہوتی کسی اور کے لیے ان کے دل میں. اللہ کی محبت میں انتہائی سخت ہوتے ہیں. کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز یہ شرک نہ کرتے. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے، یعنی جن کو پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، وہ کیا کریں گے؟ ان تابع داروں کی عبادتوں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں. یعنی دنیا میں تو ہم ساری زندگی ان کی عبادتیں کرتے رہے، ان کو ہی خوش کرنے کے چکر میں رہے. تو اگر جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہیں، کاش کہ ہمیں ایک دفعہ موقع ملے اور ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم ان سے بیزار ہو جائیں. اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو. یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے. لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمگردہ راہوں میں تھے. کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی گہری مثال ہے کہ کفار کی مثال کس طرح ہے؟ ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. جیسے اگر ایک چرواہا ہے، وہ اپنی بکریاں وغیرہ ہانک رہا ہے، تو جب ان کو یعنی وہ اپنی جو ہے وہ بکریوں وغیرہ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے یا کوئی کچھ ایڈوائس کر رہا ہوتا ہے، ان کو بلا رہا ہوتا ہے جو بھی ہے، تو وہ اس کی آواز کو سمجھتے تو نہیں ہے نا. تو ان لوگوں کی مثال جو کفار ہیں ان کی بھی مثال پھر اسی طرح ہے کہ جیسے جانور اپنے چرواہے کی آواز کو مطلب سنتے تو ہیں، پکار کو سنتے ہیں تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر یہ لوگ بھی کیا ہے؟ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دیکھ رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن پھر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یوز کیا جائے. اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اگلی آیت میں ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جو مجبور ہو جائے وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی کیفیت میں ہو، جس کو یعنی موت کا ڈر ہو، موت کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کھا لینے کی اجازت ہے، لیکن کتنا سا؟ انتہائی کراہت کے ساتھ، اور صرف اتنا کہ انسان جو ہے انسان کے اندر زندگی کی رمق رہ جائے اور انسان جو ہے وہ موت سے بچے. صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے، وہ بھی کراہت کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ نہیں، کراہت کے ساتھ. اور جو یہ کہا گیا سبحان اللہ وما احل، یعنی وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے. یعنی کوئی بھی جانور جو ہے جو غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کیا جائے وہ اس کے اندر آتے ہیں. جیسے مشرکین پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے کہ مشرکین جو عرب کے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لات اور عزا کے جو ان کے بت تھے ان کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے. یا کچھ لوگ جو مجوسی تھے وہ آگ کے نام پر جو ہے وہ نظر و نیاز وغیرہ کیا کرتے تھے یا جانور ذبح کیا کرتے تھے. اس طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی سبحان اللہ اس طرح کی قسمیں ملتی ہیں. جیسے دیکھیں فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا ان سے ڈرتے ہوئے یا امید رکھتے ہوئے جو ہے لوگ قبروں اور آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں. یا مجاورین جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں مجاورین کو بزرگوں کی نیاز کے نام پر دے کر آتے ہیں چیزیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کی قسمیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو حرام کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں اگر پاکستان میں اکثر لوگوں کو شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو
کہ بزرگوں کی جو قبریں ہیں جہاں پہ یعنی دربار وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ داتا صاحب کی قبر ہے اور ان کی نیاز کے لیے اگر آپ نے بکرے دینے تو اس جگہ پر جمع کروائیں، ان جانوروں کو یعنی یہ جانور جمع کرا سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ان جانوروں کو مطلب وہ کیسے ذبح کرتے ہیں ہم تو نہیں جانتے کہ انہوں نے ذبح کرتے ہوئے سب کے اوپر اللہ کا نام لیا بھی ہے کہ نہیں لیا، یا کس طریقے سے وہ ذبح کیا ہے۔ تو یہ پھر جانور کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ یقین کریں ان کو کھانا جو ہے بالکل حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز نہیں کر رہے ہوتے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبیحہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ جو قبر کے اندر فوت شدہ بزرگ ہے ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی تعظیم کے لیے یا ان سے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے یا امید رکھتے ہوئے کہ وہ میری دعائیں قبول کریں گے، تو جو ہے یا منتیں کوئی مانی ہوتی ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سراسر شرک ہے۔ تو یہ تمام جو نظر و نیاز کی چیزیں ہیں یہ حرام ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی قبروں پر جو بھی کچھ لے کر جایا جائے گا، وہاں پر جا کر ذبح کیا جائے گا یا کوئی نظر و نیاز چڑھائی جائے گی، وہ سب کیا ہوں گی؟ وہ سب حرام ہے۔ وہاں پہ جو صندوقچی یا اس طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان لوگوں نے، جیسے عرس وغیرہ کے ان کے عرس وغیرہ کے وقتوں پر کیا ہوتا ہے، دودھ کے انہوں نے وہ دیگچیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں کہ دودھ یہاں پر ڈال کر جائیں، نظر و نیاز کے پیسے یہاں پر ڈال کر جائیں، چادریں یہاں پر چڑھا کر جائیں، ہر چیز کو ڈفرینٹ یعنی انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جو کچھ دینا چاہے وہ اس جگہ پر آ کر دے۔ سبحان اللہ! دیکھیں تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ملعون من ذبح لغیر اللہ کی، یعنی جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ملعون ہے۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، کسی علماء کا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، علماء کا اس بات پر اجماع ہے، کس بات پر؟ کہ اگر مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا، یعنی کوئی بھی جانور ذبح کیا اور اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا نہیں، بلکہ کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا، تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو مرتد کا ذبیحہ کھانا ہم میں الاؤڈ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں سے جہالت کی، شرک کی پٹیاں اتارے اور ہماری آنکھوں کو روشنی نصیب فرمائے، بصیرت نصیب فرمائے، بصارت نصیب فرمائے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی قیمتیں لے کر جو ہیں اللہ کے احکامات کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، یقین مانو کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے خرید لیا، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، یعنی کتنی ہمت ہے ان کے اندر کہ جو ہے اتنے بڑے بڑے یہ کام کریں غلط، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، اور نیکی کیا ہے؟ لیکن من آمن باللہ کی جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ سبحان اللہ! تو اب کیا ہے؟ اور کیا کرتا ہو؟ مال کو جو ہے اللہ کی محبت میں، مال کو کیا کرتا ہو؟ یعنی اس مال سے محبت بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسے قرابت داروں میں خرچ کرتا ہو، یتیموں پر لگاتا ہو، مسکینوں کو دیتا ہو، اور راستے کے جو مسافر ہیں ان کو دیتا ہو، وفی الرقابی اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دیتا ہو، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتا ہو، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ تو یہ سب جو ہیں وہ نیکی کے کام ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا،
اور جب کوئی وعدہ کرتا ہو تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکی کیا ہے پوچھا تو نیکی کیا ہے، یہ نہیں کہ تم بس مشرق اور مغرب کی فکروں میں پڑے رہو اور مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے بس عبادت کرتے جاؤ، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ یقیناً یعنی سب سے اچھی نیکی، اب اچھا شخص کون ہے؟ وہ ہے جو کیا کیا کرے؟ نمبر 1 قیامت کے دن پر ایمان لائے، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، نمبر 5 جو مال سے محبت بھی کرتا ہو لیکن اس کے باوجود اس سے خرچ کرتا ہو۔ کہاں کہاں خرچ کرتا ہو؟ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، جو بھی اس سے کوئی سوال کرے، سوال کرنے والوں میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں جو ہے وہ اپنا مال لگاتا ہو۔ اور اگلی کوالٹی کیا ہے ان میں؟ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ نماز کی اور نیکی کے کام کیا ہے؟ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت، مصیبت کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اب ان آیات کے اندر قصاص کا حکم ہے، قصاص کا مطلب بدلہ لینا، پورا پورا بدلہ لینا۔ تو قصاص اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا بتا رہے ہیں؟ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی تباہ کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی اب کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی سے کوئی قتل ہوگا تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ قصاص جو ہے وہ ہوگا۔ قصاص کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جان کے بدلے جان، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے ہوتے عورت، یعنی کہ پوری پوری جو ہے سیم ٹو سیم، نفس کا نفس جو ہے، نفس بن نفس جو ہے وہ قصاص ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ اگر مقتول یعنی جس کے خاندان سے یا یعنی جن کا جو ہے وہ جن کی طرف سے فوت کیا گیا، یعنی جن کا کوئی شخص فوت کیا گیا، قتل کیا گیا ہے، اس کے جو وارث ہیں اگر وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں دیت لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی وسعت ہمارے دین میں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کمی کر دیا ہے، تمہیں تخفیف دے دیا ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذابوں کو، یعنی دیت بھی لے لے اور معاف بھی نہ کرے، دوبارہ پھر قتل بھی کر دے، یعنی پہلے دیت لی یہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے معاف کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے دیت بھی لے لی، پیسہ بھی اکٹھا کر لیا اور بعد میں جو ہے ان کا جا کے کوئی شخص مار بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سرکشی اور زیادتی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یعنی کہ کیا ہوگا؟ سخت دردناک عذاب کا مستحق ہوگا وہ شخص۔ عقل مندوں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اگر عقل رکھتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو، گہری نظر رکھتے ہو تو غور سے دیکھو، کیونکہ قصاص کوئی عام معاملہ نہیں بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس میں زندگی ہے، اس باعث تم ناحق قتل سے رکو گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بتا دی کہ دیکھیں اگر قتل کیا جاتا ہے یا قتل کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب پتا ہوگا کہ قصاص ہے، اس کے بدلے مجھے قصاص دینا ہوگا، میری بھی جان جائے گی اس کے بدلے میں، تو پھر انسان کتنا مطمئن یعنی کہ کتنا کیئرفل ہو جائے گا نا، کبھی قتل کی طرف نہیں جائے گا اور معاشرے سے قتل جیسی لعنت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی قتل کے لیے قصاص جیسی سخت سزا رکھنے کی۔ لیکن سبحان اللہ، ہم سزاؤں کو تو سخت کہتے ہیں لیکن ان کے پیچھے چھپی حکمتوں کو بھول جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرنے والا رب ہے، تو اگر اس نے یہ سزا تجویز کی ہے تو اس میں سراسر ہمارے حق میں خیر ہے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ سبحان اللہ، یہ حکم جو ہے یہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی اللہ سبحانہ آگے ہم آیتیں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام حق والوں کے لیے، یعنی تمام جو ورثہ ہیں کسی بھی انسان کے جو وارث ہیں ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، یعنی اگر آپ وصیت کرنے لگے ہیں اپنے مال کی تو 1/3 مال جو ہمارا ہوتا ہے اسے ہم کہیں نہ کہیں کسی یعنی اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کہیں وصیت کر سکتے ہیں، یعنی نصیحت کر کے جا سکتے ہیں کہ یہ مال جو ہے یہ فلانی جگہ پر میرے مرنے کے بعد جو ہے لگایا جائے، یا فلانے کسی شخص کو دیا جائے، یا فلانے کسی فلاحی ادارے کو دیا جائے، یا اللہ کے دین کے کام کے لیے استعمال کیا جائے، خیر کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ وصیت ہوتی ہے، تو یہ وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی، یعنی ایک جیسے اولاد ہے تو اگر وہ آپ کے وارث بھی ہیں تو اب آپ ان کو وراثت میں تو ان کو حصہ مل ہی جانا ہے، آپ ان کو دیں یا نہ دیں، تو اب یہ نہیں کرنا کہ جو 1/3 کا حصہ تھا وہ بھی آپ وارث کو دے جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا لیکن یہ آیت جو ہے یعنی یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا۔
تو جب وارثوں کے حصے مقرر ہو گئے تو پھر وصیت ان کے حق میں نہیں ہوگی۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے یا اس کا گناہ، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ یعنی اب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے۔ مقصد کیا رکھا ہے ان روزوں کا؟ بھوک پیاس برداشت کرنے کا تقویٰ، تاکہ تقویٰ اختیار ہم کر سکیں، تاکہ اپنے اندر تقویٰ جیسی نعمت پیدا کر سکیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دل میں اکٹھا ہونا، یعنی کہ انسان پرہیزگاری کی روش اختیار کرے، انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے، ہر وقت جو دل ہے وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اور محبت کے اندر جو ہے اس کا من، اس کا دل اس کو مطلب نیکیوں کی طرف مائل کرے، نیکیوں کی طرف راغب کرے، اور وہ نیکیوں کے کاموں میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے پائے، اس کے اندر یعنی یہ کوالٹی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، وہ اسے حرام کام سے روک لے، برائی کے کاموں سے روک لے، گناہ میں پڑنے سے روک لے۔ جو ہی گناہ کا خیال آیا تو یہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو پھر اسے گناہ سے باز رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو، ہمارے دلوں کو تقویٰ کی نعمت سے مزین کریں۔ تو کیا ہے روزوں کا مقصد؟ تقویٰ اختیار کرنا۔ گنتی کے چند ہی دن ہے، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اسے اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے، اگر تم باعلم ہو۔ یعنی یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو چھوڑنے کی رخصت یہاں بتائی جا رہی ہے؟ یعنی بیماری ہے سخت، اور یا یعنی اتنی تکلیف ہے کہ انسان کو موت کا اندیشہ ہے، یا ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ نہیں، اگر انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی بیماری مزید بگڑ جائے گی اور موت تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ شخص یعنی جس کی بہتری ہے، جس کی یعنی صحت کی امید نہ ہو کہ وہ دوبارہ پہلے جیسا صحت مند ہو جائے گا۔ اور دوسرا کون ہے؟ جو سفر میں ہے، سفر کے اندر بھی جو ہے وہ رخصت ہے، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ بعد میں ان کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اور جو شخص اگر یعنی کہ شدید مریض ہے اور اس کی صحت کی دوبارہ توقع نہیں کی جا سکتی، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے فدیے میں مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ تو کتنا کھانا کھلانا ہوگا؟ ایک مسکین کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے خوشی سے 2 یا 3 کو کھلانا چاہے تو وہ بھی اس 2 یا 3 کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے، اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ کا ارادہ کرنے کے ساتھ، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو نعمت روزے کی صورت میں ہمیں دی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ یعنی جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو جھجک نہیں ہونی چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ یعنی مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے رب سے مانگنا ہے۔
یہ نہیں کہ جلدی ڈالی ہوئی ہے، شور ڈالا ہوا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے، میری بس دعا پوری ہو جائے، میری بس دعا پوری ہو جائے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آداب کے ساتھ جو ہے آگے ہم انبیاء کا دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی، کس طرح گڑ گڑاتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چپ کے خاموشی سے پکارتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے دعا مانگتے تھے. ہم پیغمبروں کا طریقہ دیکھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ. تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں یعنی دعا قبول کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تم کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی، جس ٹائم بھی، جس گھڑی بھی وہ پکارے گا، میں اس کی جو ہے پکار کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے ہمارے. تو جب بھی دعائیں مانگنی ہے آداب و شرائط کے ساتھ مانگنی ہے، اور ساتھ ان کے قبول ہونے کا یقین بھی رکھنا ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں سننے والے ہیں. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے. ایک اوکے. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن اب ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ میری بات مان لیا کریں، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. یعنی دعا قبول ہونے کے 3 طریقے نا. ایک تو یہ کہ فوراً وہ چیز مل جائے گی، یا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنے پاس سے کچھ بہتر عطا کر دیں گے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیں گے، اور آخرت میں پھر اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو خوش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اوپر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ یعنی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کا. لباس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ سردی گرمی سے ڈھانپتا ہے، یعنی پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. ہمارے جسم کے اوپر یعنی مزین ہمیں کرتا ہے، خوبصورت نظر آتے ہیں ہم اس کو پہن کر، جو ہے زینت اختیار کرنے کا باعث ہوتا ہے. اور نمبر 3، ہماری جو ہے شرمگاہوں کی کو ڈھانپتا ہے، ہماری پوشیدہ چیزوں کو ڈھانپتا ہے جو ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے. تو لباس کے اتنے خوبصورت مقاصد ہیں، تو پھر میاں بیوی کے رشتے میں بھی ان مقاصد کو یاد رکھنا ہے کہ میاں بیوی بھی لباس کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یعنی ایک شوہر کو بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کو کا تعاون کرنے والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے مددگار ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرنے والے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. یعنی رمضان کی راتوں میں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. تو اعتکاف کی حالت میں بات چیت کی اجازت ہے، لیکن تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو. حالانکہ تم جانتے ہو لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، اور احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو. اور گھروں میں تو دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی یہاں پر کیا ہے، زمانے جاہلیت میں لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے تھے تو پھر اگر کسی خاص ضرورت سے انہیں گھر واپس آنا ہوتا تھا یا ضرورت پڑ جاتی تھی تو پھر سیدھے دروازہ کھٹکا کر اندر، یعنی سیدھے دروازے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ دروازے سے آنے کی بجائے کیا کرتے تھے، پیچھے کی سائڈ سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے تھے، اور اس بات کو وہ بڑی نیکی سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی کسی قسم کی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں جو ہے وہ دروازوں سے نہیں آتے ہو بلکہ دوسری سائڈ سے آتے ہو. تو کرنا کیا ہے، تم نے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جہاد کرتے ہیں. یعنی اس آیت کے اندر جو ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. تو اس آیت کے اندر پہلی مرتبہ جو ہے ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی جو مسلمانوں سے ہر وقت جنگ کی سچویشن بنا کے رکھتے تھے، مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے. تو اس آیت میں پہلی بار جو ہے وہ قتال کی ایک طرح سے اجازت دے دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت بھی کتنی دی کہ اس میں بھی آپ نے زیادتی نہیں کرنا.
انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ یعنی پہل کبھی نہیں کرنی ہے لڑائی میں، کبھی جنگ میں پہل نہیں کرنی، لیکن اگر وہ تمہیں مارتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو پھر کیا کرو، تم بھی جتنا انہوں نے تمہیں تنگ کیا ہے تم نے بھی اتنا مارنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے، اگر وہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہے۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں، یعنی اس میں خاص واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، تو وہاں سے پھر جب ماشاء اللہ سے سبحان اللہ اسلام کو کافی فروغ ملا وہاں پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے جو ہے وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ جو ہے انہوں نے مکہ انہیں نہیں جانے دیا، یعنی راستے میں روک دیا، مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، اور وہاں پر پھر ان کے ساتھ کیا ہے یہ طے پایا کہ اس سال تو یہ بغیر عمرہ، یعنی وہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر وہاں پر معاہدے کے اندر یہ طے پایا کہ اس سال تو عمرے کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اگلے سال جو ہے وہ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، وہ بھی 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں مکہ میں، 3 دن کے لیے عمرے کی غرض سے مکہ آ سکتے ہیں، وہ بھی اگلے سال۔ تو یہ مہینہ کس چیز کا تھا؟ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا، تو انہوں نے حرمت کو پامال کیا، یعنی اللہ کے گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے، حالانکہ وہ عمرے کی نیت سے آئے تھے، ان کو اللہ کے گھر میں داخل کرنے سے روک دیا، منع کر دیا، تو یہ کیا تھا؟ حرمت کو پامال کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یعنی حرمت کے مہینے جو ہیں وہ ان کی بھی عدل بدل ہے، تو حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، تو اگر کوئی تم پر جو ہے زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بھی اتنی زیادتی، یعنی اتنا بدلہ لینے کی جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے، جو تمہیں اللہ نے اجازت دیا، لیکن اس میں بھی کیا ہے، تم نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلے سال جو ہے جب مکہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو اب کیا ہے کہ اگر اب اس بار بھی وہ تمہیں روکتے ہیں تو پھر تم نے رکنا نہیں ہے، بلکہ پھر تم نے کیا کرنا ہے، اگر وہ تمہارے سامنے حرمت کو پامال کرتے ہیں تو پھر تم بھی حرمت کو پامال کرو گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ تمہیں مکہ جانے سے روکیں گے تو تم بھی جو ہے، بے شک اس کی حرمت ہے کہ وہاں پر ہمیں سختی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، تم اس حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، اور پھر تم داخل ہو جانا، یعنی اگر اس بار بھی انہوں نے روکا تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک و احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کن کو دوست رکھتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو۔ تو ہر معاملے میں جو ہے وہ احسان کی روش اپنانی ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے، البتہ تم میں سے جو بیمار ہیں یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جس کی وجہ سے سر منڈا لے، تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے۔ بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی باہر سے جو ہے حج کے لیے آئے ہوں۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذابوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب یہاں پر کیا ہے، حج کی قسم کے بارے میں بتایا گیا، یہ تمتع کا ورڈ آیا تھا، حج تمتع۔ تو حج کی ٹوٹل 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افراد کیا ہے؟ اس میں صرف حج کی نیت سے جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے، یعنی اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا۔ پھر ہے قران میں حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، ایک ساتھ جو ہے نیت کر کے اس کا احرام باندھا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی دونوں صورتیں ہیں، ان میں کیا ہے، تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھول دیں گے اگر تو وہ جائز ہے، سوری احرام کھولنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے ان دونوں، حج افراد اور حج تمتع میں، سوری حج قران میں۔ اب تیسری قسم ہے حج تمتع، جس کا یہاں اوپر ذکر آیا۔ تو حج تمتع کیا ہے؟ اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے،
फिर उम्रा करके ihram खोल दिया जाता है और फिर 8 ज़ुल्हज्जा को जो हाजी होता है वो दोबारा 8 ज़ुल्हज्जा के लिए मक्का से दोबारा हरम बांधा जाता है। तो ये क्या कौन सा हज है? तमत्ता का हज। यानी तमत्ता क्यों कहा जाता है इसको? यानी फायदा उठाना। यानी क्या फायदा उठाना? कि पहले उम्रा करके उसके दरमियान में फिर ihram जो है खोल देना, तो यानी फायदा उठा रहे हैं ना आप रुखसतों आप ihram को खोलकर। तो इसलिए इसको क्या है, इसका नाम क्या किया जाता है? तमत्तो किया जाता है। हज किरान और हज तमत्तो ये जो दोनों हज हैं, इनके अंदर एक हदी या जानवर जो है, कुर्बानी का जानवर, वो लेके जाना भी जरूरी होता है। यानी उसकी कुर्बानी देनी भी जो है वो जरूरी होती है। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कहते हैं? अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। हज के महीने मुकर्रर हैं, यानी कौन से हज के महीने? शवाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा के पहले 10 दिन। तो हज के महीने कौन से हैं? शवाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा के पहले 10 दिन। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इसलिए जो शख्स इनमें हज लाज़िम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप ना करे, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े के काम करने से बचता रहे। यानी अपनी बीवी से मेल मिलाप करने से, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे उससे अल्लाह बाखबर है और अपने साथ हर चीज सफर ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है, यानी ज़ाते राह लेके चला करो। तो सबसे बेहतरीन ज़ाते राह क्या है? तकवा। और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहा करो। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशरे हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से लोग लौटते हैं और अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, यानी पहले जहालत के जमाने में, बल्कि उससे भी ज्यादा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ज्यादा हकदार है। बाज लोग वो भी हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों को आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या कहते हैं, अल्लाह से क्या मांगते हैं कि हमारे प्यारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाइयां अता कर और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से नजात दे। सुभान अल्लाह। तो क्या मांगना है अल्लाह से? दुनिया की भी खैर मांगनी है और आखिरत की भी खैर मांगनी है। सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी। सिर्फ दुनिया मांगने वालों को सिर्फ दुनिया मिलती है, लेकिन जो दुनिया और आखिरत दोनों मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों अता करते हैं। और साथ साथ क्या मांगना है? अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी है, नजात मांगनी है। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। तो ऐसे लोगों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या तारीफ बता रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह की याद इन गिनती के चंद दिनों यानी अय्याम तशरीक में करो। तो अय्याम तशरीक कौन से हैं? यानी 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा। तो इनमें क्या करना होता है? हमने जिक्र इलाही करनी होती है, बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़नी होती हैं। ये मसनून अमल है। तकबीरात क्या है? यानी जो हम ईद के दिनों में पढ़ते हैं अय्याम तशरीक में, यानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो क्या कहा जा रहा है कि ये तस्बीहात पढ़ो। कहाँ कब पढ़ो? अय्याम तशरीक में। और अल्लाह की याद उन गिनती के चंद दिनों यानी याम तशरीक में करो। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। सुभान अल्लाह। तो यानी जो रमी जमरात के लिए का जो वक्त है, ये जो कंकरियां मारनी होती हैं जमरात को, तो उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? 3 दिन तो अफसल है, लेकिन अगर कोई 2 दिन कर पाता है और वहां से यानी 2 दिन कंकरियां मारकर मीना वापिस आ जाता है तो इसकी भी इजाजत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफसल क्या है? 3 दिन कंकरियां मारो। और क्या करते रहो इन 3 दिन में? कंकरियां मारते हुए जो है तकबीरात जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पढ़नी है। कंकरियां मारते वक्त जो है हर कंकरी के साथ तकबीर पढ़नी जो है वो मसनून है। सुभान अल्लाह। तो ये परहेजगार के लिए है और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। बाज लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, हालांकि दर हकीकत वो सख्त झगड़ालू है।
جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے، روایات میں ہے جی کسی یعنی یہ جو ہے منافق کے بارے میں ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ عام زندگی میں یعنی کہ پائے جاتے ہیں، جو کہ بڑی بڑی خوش کرنے والی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، فساد کے اندر جو ہے وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے انسانی نسل کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، انسانیت کو کے اندر فساد پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کھیتیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنے میں جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی خوش آئند خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی جو ہے رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دینا، اپنی جان تک کی تجارت کر لینا، اس کو بیچ دینا، سبحانہ و تعالیٰ کس قدر خوبصورت عمل ہے یہ، یعنی اپنے نفسوں کو بیچ دینا، کس کے لیے، اللہ کی رضامندی کی طلب حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیا کیا انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے مال و متاع سب کو بیچ دیا، کس کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے، چلے گئے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے، ان میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے انہیں روک لیا، یعنی وہ ان کو نکل ہی نہیں دے رہے تھے، جب کر رہے تھے وہ ہجرت تو انہیں راستے میں روک لیا اور کہا کہ تم نے یہ جو مال و متاع اتنا کمایا ہے، جس کو ساتھ لے کر جا رہے ہو، یہ تم پہلے یہاں تو نہیں لے کر آئے تھے، یعنی تم نے یہاں ہمارے علاقے میں رہتے ہوئے کمایا ہے، تو اس پر ہمارا حق ہے، یعنی یہ مال و متاع یہاں پر چھوڑ کر جاؤ گے تو ہی تمہیں جو ہے جانے کی اجازت ملے گی۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے ان کے حوالے کر دیا اور ہجرت کر لی۔ اور جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا، یعنی صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کافہ کا مطلب پورے پورے مکمل طور پر، یعنی یہ نہیں کہ کچھ احکامات پر عمل کر لیا اور کچھ احکامات میں جو ہے وہ اپنی مرضی کرنے لگے، بلکہ کیا ہے، تمام احکامات کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے، شیطان کی قدموں کی تابعداری نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے پھر بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ قبر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے اور یعنی آسمان کے جو سائبان ہیں ان کے اندر آ جائے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ختمی فیصلہ ہو جائے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائی، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت زینت دار کی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، یعنی پہلے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی امت کی طرح تھے، توحید پر قائم تھے، یعنی کس چیز نے ان کو آپس میں پرویا ہوا تھا؟ توحید کے اوپر تھے سب تمام لوگ۔ اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جو وہ کتابیں دیے گئے تھے اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔
سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے، یعنی ہلا مارے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی کچھ بھلائی کرو گے اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ یعنی کہاں پر مال خرچ کرنا ہے، یہ جگہ بتا دی، کہاں کہاں مال خرچ کرنا پسندیدہ ہے، کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے والدین پر، سب سے پہلے اپنے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی زیادہ بھلائی کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے برا ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بار زندگی میں یہ معاملہ آتا ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے اس میں بڑی خیر ہے اور یہ بڑی بہترین چیز ہے، بس یہ ہمیں مل جائے کسی طریقے سے، تو وہ نہیں ملتی۔ تو کچھ وقت کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہم مانگ رہے تھے بہت اچھا ہوا، پھر ہم خود شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، میں تو انجانے میں وہ مانگے جا رہی تھی، شکر مجھے وہ چیز نہیں ملی، یعنی اس کے پیچھے اتنی بڑی خیر چھپی ہوئی تھی۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی چیز ہمیں بہت بری معلوم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو نہیں لینا چاہتے، لیکن وہ مطلب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے ہمیں، تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد ہمیں خود یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ چیز تو بڑی سراسر خیر ہی خیر تھی اس کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزیں تمہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی چیز کو تم برا جانو لیکن حقیقت میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور کوئی چیز ہے تم اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ کل کو تمہارے لیے شر کا باعث ہو۔ تو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ کتنی خوبصورت یہ آیا ہے، سبحان اللہ، اور ہمیں کیسے کمپیل کر رہی ہے، ہمیں اس چیز پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم رضیت باللہ کہیں کہ اللہ تیرا جو فیصلہ ہے اس میں ضرور خیر ہے اور اس پر سر تسلیم ہم کر دیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہترین ہیں؟ ایمان لانے والے اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ کیا ہے؟ شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان لوگوں سے اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز۔ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔ تو کیا ہے؟ خمر جو ہے یا نشہ جو ہے اور جوئے، یہ تمام کیا ہے؟ غلط کام ہے، غلط کاریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے تمہیں دنیاوی بھی تھوڑا بہت جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ ان کا جو فائدہ ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے وہ نقصان ہے، یہ نقصان کئی گنا زیادہ ہے۔
تو یعنی جیسے نشہ ہے، نشے سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پر جسم میں جو ہے وہ چستی آ جاتی ہے، اور ذہنی صلاحیتیں جو ہے وہ انسان کی ایک دم تیزی آ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہیں، جو ہے وہ قوت ایک دم سے زیادہ ہو جاتی ہے، غلبہ آ جاتا ہے قوتوں کا. تو یہ وقتی فائدے ہیں، لیکن اصل جو اس کے بعد اس کے نقصانات ہیں، جیسے انسان کو نشے کی حالت میں ہوش ہی نہیں ہوتی، وہ کس حرام کام میں پڑ جائے، کون سا غلط کام کر بیٹھے، یا کیا اس نے یعنی انجانے میں کر دیا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اپنے آپ پر ہی انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، تو کیا پتا اس حالت میں کتنا بڑا اپنا نقصان کر بیٹھے. یا جو مال کا نقصان ہے، سبحان اللہ، تو یہ سارے جو نقصانات ہیں، ایمان کا نقصان ہے، ایمان جانے کا نقصان ہے، تو یہ سارے نقصانات جو ہیں یہ زیادہ بڑے نقصان ہیں بجائے وہ چھوٹے چھوٹے فائدے کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں پاک رکھیں، اور ہمارے معاشرے سے ان لعنتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کریں. اور لوگوں کو ان سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجیے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیوی کو. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی بہتر ہے. تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یعنی اگر جیسے یتیم ہے، یتیموں کی کسٹڈی جو ہے وہ اگر کسی کے سر پر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ایک یتیم کے مال کو کیا ہے، اب ہم یتیم کے مال کو جو ہے وہ کھانا غلط نیت سے کیا ہے، باطل طریقہ ہے مال کو کھانا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ یعنی ان کی خیر خواہی ہے، آپ مقصود آپ کو کہ اگر ہم نے ان کے ہاتھوں میں ان کا مال دے دیا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ اپنے مال کے اندر ملا لیں، لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ خالص و بد نیتی کا مقصد نہ ہو، بلکہ ان کے مال کو گرو کرنا یا ان کے مال کی حفاظت کرنا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ کو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت ہے، لیکن غلط نیت کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور شرک کرنے والی عورتوں سے وقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں، تم نکاح نہ کرو مشرک عورت سے. مشرک سے کسی صورت میں جو ہے ایک ایماندار کا نکاح جائز نہیں ہے. کب تک؟ یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو پھر اس سے نکاح کی اجازت ہے. ایماندار لونڈی یعنی اگر ایک غلام عورت ہے وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے. گو تمہیں مشرکہ جتنی ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتے، بلکہ عورتیں بھی مشرک مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ناشرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. گو مشرک تمہیں جتنا بھی اچھا لگے، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. جنت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی کس طرح الگ رہو؟ یہ نہیں کہ بل ہر طرح کے جو ہے وہ تعلقات توڑ دو اور بالکل ان کو ایک الگ کمرے کے اندر جو ہے وہ بند کر کے چھوڑ دو کہ نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اس طرح کے الگ رکھنا نہیں، یعنی صرف جنسی تعلق قائم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. باقی تمام تعلقات، کھانا بنانا، کھانا کھانا، ساتھ ہر چیز جو بھی یعنی معاشی تعلقات ہیں وہ سارے ہم نبھائیں گے، وہ سارے نبھانے ہوں گے. صرف یہ ہے کہ اس معاملے میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے تعلق قائم نہیں کرنا، ان کے قریب نہیں جانا اس نیت سے. باقی جو ہے وہ مطلب وہ اس لحاظ سے ناپاک نہیں ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متعدد احادیث ہیں، ان کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے جو ہے وہ آیتیں پڑھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عائشہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی پھیرا کرتی تھی، بال درست کیا کرتی تھی، بال دھو بھی دیا کرتی تھی، سبحان اللہ. تو ایک اور جگہ بتاتی ہیں کہ میں پانی جب یعنی حالت حیض میں ہوتی تھی تو میں پانی پیتی تھی تو اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلاس کی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے، سبحان اللہ. یعنی برتن کی اسی جگہ سے پانی پیتے تھے. تو جو ہے عورت کے یعنی جسم کے اندر نہیں ہے حیض،
حیض تو صرف ایک خون ہے، یعنی وہ بس ایک گندگی کا خون ہے، تو اگر اس نے وہ کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو وہ لباس بھی جو ہے وہ بھی غلط نہیں ہو جاتا، برا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کے اوپر کوئی داغ وغیرہ نہ لگ جائے، تو داغ کو دھو کر جو ہے اس لباس میں نماز بھی ہو جائے گی، یعنی بعد میں اگر پہنے تو سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے معاشرے میں ذرا نظر دوڑائیں کہ اس حالت کو کتنا یعنی کتنی نفرت سے دیکھا جاتا ہے، اور کتنی یعنی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ان معاملات میں تو سبحان اللہ ہمارے ملک میں تو عورتوں کو بالکل ہی جیسے ایک چھوٹ سی چیز سمجھ لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہالت کی جو پردے ہیں ہماری آنکھوں پر وہ اتارے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی ہے اس طریقے سے تعلقات قائم کرو۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چھوڑ بیٹھو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہو، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی جو ایسی بس زبانی کلامی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے واللہ واللہ کہنے کی، یا اللہ کی قسم یا قسم سے کہتے رہتے ہیں، تو ایسی قسموں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم ایسی بس زبانی تمہیں عادت پڑی ہے، یعنی زبان سے بس کھاتے رہتے ہو، تو ان پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو تم نے دل سے مضبوطی کے ساتھ قسم کھا لی ہے، مضبوط تم نے قسم باندھی ہے، اس قسم پر تمہاری ضرور پکڑ ہوگی۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، یعنی 3 حیض تک روک کے رکھیں گی، جب اگر پریگنینسی ہے تو اس کو ڈکلیئر کریں گے، اور پھر جو ہے اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خامند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی اچھائی کے ساتھ ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، سبحان اللہ، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ تو مردوں کی فضیلت کس بنا پر ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آگے سورہ نساء میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کن بنا پر فضیلت ہے، ایک تو جسمانی طاقت، اور دوسری جو وہ مال خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کسب کی جتنی بھی ذمہ داری ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین میں وہ عورتوں پر نہیں رکھی بلکہ مردوں کے ذمہ لگائی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی کے ساتھ روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی تو 2 طلاقیں ہو گئی، تو اب تیسری کیا ہے، تیسری طلاق جو ہے وہ ختمی طلاق مانی جائے گی، یعنی اس کے بعد جو ہے دوسری طلاق کے بعد کیا ہے، یا تو روک لیں یا پھر تیسری طلاق دے کر جو ہے وہ رخصت کر دیں۔ اور رخصت کرنے کا کیا طریقہ بتایا، عمدگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس مانگو، واپس لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، یعنی خلا کا ذکر ہے، اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو کیا کرے، پھر جو اس کو مال و متاع ملا ہوا ہے اس میں سے دے دے، کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ یعنی خلا کے بارے میں کیا ہے کہ ایک عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، یعنی عورت ڈیمانڈ کری ہے کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں، تو عورت خلا جب لے گی تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مہر کا مال جو ہے وہ واپس مانگ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ مہر واپس نہیں مانگے گا۔ خاوند اگر علیحدگی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی، اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔ تو گویا جو ہے یعنی جو خلا جو ہے اس میں ہمیں یہاں پر کیا دیکھنے کی بات ہے، کیا بات ہے کہ اگر عورت خلا لے رہی ہے تو پھر کیا ہے، جو اس کے پاس معلومات ہے مرد اس کا تقاضا کر سکتا ہے اور عورت کو اس کو دینا ہوگا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دیں
تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. یعنی پہلے کیا تھا، جب ڈر ہو کہ نہیں حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو الگ ہو جائیں، لیکن اب اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم حدوں کو قائم اب رکھ سکیں گے تو پھر کیا ہے، پھر جو ہے وہ نکاح کر لیں. یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے. تو دیکھیں اس آیت کو لے کر لوگوں نے جو ہے حلالہ اس کا طریقہ رائج کر رکھا ہے. ناجائز حلالہ جو ہے اس کی مطلب ایک وہ بنا لی گئی ہے، ایک طریقہ ہمارے رواج بنا لیا گیا ہے ہمارے ملک میں، رائج ہو گیا اللہ اوپر کہ کیا ہوتا ہے کہ طلاق جذبات میں آ کر یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کے لیے حلالہ کا کوئی طریقہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر اپنے کسی رشتہ دار کو جو ہے وہ مناتے ہیں اس کام کے لیے کہ جو ہے وہ شادی کر کے اس کے بعد جو ہے وہ طلاق دے دیں اور پھر اپنی بیوی سے جو ہے پہلا والا مرد دوبارہ شادی کر لے. سبحان اللہ. تو اس کی کیا ہے، اس طرح سے جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ جو کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ کے ساتھ جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، دونوں پر لعنت فرمائی ہے. تو اب دیکھیں کتنی مطلب بڑی وعید لعنت مطلب کتنی سخت چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. تو سبحان اللہ، کتنا ڈرنے کی بات ہے. تو یہ بھی یہ کیوں اتنی مطلب اس کے لیے سخت ہے. دیکھیں اگر انسان کو پتا ہوگا نا کہ حلالہ حرام ہے یا اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر انسان طلاق دیتے ہوئے سوچ سمجھ کر یعنی یہ معاملہ کرے گا. تو اب جتنا زیادہ اس کو ہم نے آسان بنا لیا اتنا ہی دیکھیں ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی شرح کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ حکمت عطا فرمائے. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. یعنی جان بوجھ کے روکے نہ رکھو کہ تم انہیں اذیت دیتے رہو گے. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا تم پر جو احسان ہے یاد کرو. یعنی اگر ایک عورت کو آپ نے طلاق دی ہیں، 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو اب جان بوجھ کے اس کو روک کے رکھ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو کبھی بھی تیسری طلاق نہیں دوں گا، میں اس کو روک کے رکھوں گا کہ اس کو جو ہے وہ میں نے اذیت دینی ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر جو ہے اس کو روک کے رکھیں. تو ایسی صورت میں روکنا نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں انصاف کرنا چاہتے ہو، اس کا یعنی حقوق ادا کرنا چاہتے ہو، نیکی کی نیت ہے تو پھر روک سکتے ہو. ادروائز کیا ہے، اس کو رخصت کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، یعنی ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا تم پر جو احسان ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تم میں نصیحت کر رہا ہے اس سے بھی، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے، یعنی عورتوں اگر دوسری جگہ پہ شادی ہوئی، اب طلاق ہو گئی ہے یا شوہر جو ہے فوت ہو گئے تو کیا کہا جائے، اب روکو نہیں انہیں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے پہلے خاوندوں سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تو اب کیا ہے، مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو. یعنی اب طلاق ہو گیا لیکن جو بچہ ہے بیچ میں اس کو دودھ پلانا بھی چاہتے ہیں تو کیا ہے، اگر جو ہے دودھ پلوانا ہے اس بچے کی ماں سے تو کیا کرنا ہوگا، روٹی کپڑا جو ہے جو دستور کے مطابق اس وقت کا جو رائج ہوگا اتنا جو ہے وہ اس کو شوہر کو دینا ہوگا، یعنی باپ کو دینا ہوگا. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. یعنی نہ تو باپ جو ہے وہ ماں کو مجبور کرے اور نہ ماں یہ کرے کہ ٹھیک ہے میں دودھ پلا رہی ہوں بچوں کو تو جو ہے وہ نان نفقہ یا جو بھی ذمہ داری کپڑے یا کھانے کی ہے وہ اتنا زیادہ مانگ لے کہ جو باپ ہے وہ بیچارہ مجبور ہو جائے، مطلب وہ تکلیف کا شکار ہو جائے. تو اس قسم کے ظلم کی اجازت نہیں ہے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے، یعنی اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ باپ کہے کہ نہیں میں نے دودھ بھی پلوانا ہے لیکن تمہیں کچھ دینا بھی نہیں ہے، یعنی وہ بھی ظلم میں آتا ہے نا. تو دونوں طرح کے ظلم جو ہے ان کی اجازت نہیں ہے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے
نکالے کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ یعنی اب ایک عورت ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ عدت میں ہے۔ تو عورت کی عدت کیا ہوتی ہے؟ بیوہ کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ تو اب اس کی عدت ہے، تو عدت کے اندر کیا ہے، دوسرے مردوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جو ہے صاف ستھرے نکاح کے پیغامات جو ہے وہ پہنچاتے رہیں اس عورت کے گھر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں عورتوں سے نکاح کی بابت کو، یعنی یہ اس کی اجازت ہے کہ اشارے کنائے سے جو ہے وہ بات کی جا سکے، جیسے اس کے گھر والے ہیں ان تک بات پہنچائی جائے کہ ہم جو ہے وہ آگے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعنی عدت کے دوران جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی نکاح کی سچویشن یا کوئی ایسے رشتے پکے وغیرہ کروانے کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت ادب کے ساتھ یعنی یہ پورا معاملات ہے جو ہے اس کو گزارنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اشارے کنائے میں جیسے کوئی شخص چاہتا ہے کہ پہلے سے ہی پیغام بھجوا دے کہ اس سے پہلے کوئی اور نہ پیغام پہنچائے، تو اس کے گھر والوں تک جو ہے وہ اشارے کنائے سے بات کہلوا سکتا ہے۔ اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو، یعنی الگ سے پہلے سے یہ وعدے کر کے نہ رکھ لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ کو، یعنی نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بخشش اور حلم والا ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقرر مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہو، یعنی کہ جو اس کا ولی وغیرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، یعنی نماز عصر کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، نماز اور بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، پیچھے جو حکم آیا نا، عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہو گئی، بیوہ کی عدت ہوگی، تو اس کے بعد یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا تھا۔ کون سا حکم منسوخ ہو گیا تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، تو جو بیوہ ہوگی، اگر یعنی مرد جو ہے وہ یہ وصیت کر جائے کہ اس کی جو بیوہ ہے وہ سال تک یعنی ان کے گھر میں جو ہے وہ رہ سکتی ہے اور اسے کوئی نہیں نکالے، تو یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ اب عورت کی عدت جو ہے وہ کیا تھی؟ 4 ماہ 10 دن ہو چکی ہے، تو 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عورتوں کی عدت ہے، وہ انہیں یعنی رکنا ہوگا، یعنی جہاں پر بھی وہ عدت گزارنا چاہ رہی ہیں، لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا سال جو ہے وہ رکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اس نظر سے دیکھیے گا کہ یہ حکم جو ہے اب منسوخ ہو چکا ہے، یعنی یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ منسوخ کیسے ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے بدلے میں دوسری آیت میں حکم دے دیا، جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے کہ بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ غالب اور حکیم ہے۔ تو یہ حکم منسوخ ہے، اب عورت کی بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔
اور طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا بھی کوئی ہے کہ جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ سبحان اللہ، اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرض حسنا۔ قرض حسنا کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنا سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جان کی طرح مالی قربانی جو ہے وہ دینا کیا ہے؟ قرض حسنا ہے۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے راستے میں۔ تو جتنا بھی مال ہے، اگر کشادگی ہے تو اس کو اللہ کے دین کے راستے میں اگر ہم لگائیں گے، ہمیں لگانا چاہیے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین مضبوط ہو۔ تو اگر ہم یہ مال لگائیں گے اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ، تو اللہ اس کو عام صدقہ نہیں کہتے، اس کو صدقہ کہہ کے قبول نہیں فرماتے، بلکہ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرض کی طرح لیتے ہیں۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ جس کو جو ہے وہ لازمی واپس کرنا ہوتا ہے، تو حسنہ یعنی بہترین طریقے سے، بہترین کر کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پر اللہ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے اگر کوئی قرض حسنہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بل ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی ہے؟ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، کہنے لگے کہ وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ بھلا اس کی ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ یعنی کس چیز کی فراوانی تھی، کس چیز کا سے برتری تھی، کس چیز کی سے افضل تھے باقی قوم سے؟ جالوت کس چیز سے طالوت کس چیز سے افضل تھے؟ علمی لحاظ سے افضل تھے اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے افضل تھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، یعنی سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، یعنی اب کیا ہوا؟ طالوت جو ہیں وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے کیا کہا کہ سنو، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس نہر میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے، یعنی وہ میرا ساتھی ہے جو اس میں سے پانی یعنی نہ پیے نہ چکھے، لیکن جو پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں لے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پی لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ تو کیا ہوا؟ طالوت نے منع کیا تھا کہ پانی نہیں پینا نہر سے، وہ ایک آزمائش ہے، تو انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہے؟ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے، تو کیا کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو اب طاقت ہی نہیں، ہمیں تو طاقت ہی نہیں محسوس ہو رہی کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی تم صبر کرو، جمے رہو، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ہو سکتا ہے ہم ان پر غلبہ پا لیں۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے
کیا دعا مانگی؟ جو ایمان والے تھے ان میں سے جنہوں نے یعنی کہ غلط روش نہیں اختیار کی تھی، پیغمبر کی نافرمانی نہیں کی تھی، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیا دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور کفار قوم کے خلاف اور کفار قوم پر ہماری مدد فرما. چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا. وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جالوت کو قتل کر دیا، کس کے ہاتھوں؟ داؤد کے ہاتھوں. اور اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا. اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ. ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الأنام بشوقه صلوا عليه وآله يهدي المحب لربه يدعو لنا من قلبه يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله